بہت دیر کر دی انہوں نے. یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. جس وقت مریض کو کوئی شکایت ہو جاتی ہے صحت کے حوالے سے تو اس پر فوری کارروائی ہونی چاہیے تھی. اتنا لمبا عرصہ بلا وجہ ملک کے اندر ایک ایشو پیدا کرنا، اس پہ ایک بے قراری سامنے آ جاتی ہے. ان سے وابستہ جو حلقے ہیں ورکروں کے، لوگوں کے، وہ بلا وجہ ایک کرب سے گزر رہے ہوتے ہیں. تو یہ فیصلہ بہت اگر آنا تھا تو بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا. اب بھی اگر آیا ہے، دیر آئے تو درست آئے. مولانا صاحب، پی ٹی آئی کی ایک ڈیمانڈ تھی کہ بانی پی ٹی آئی کے علاج سے ریلیٹڈ ملاقات سے متعلق، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ 27 ستمبر کو وہ بھرپور احتجاج بھی کریں گے اور سلمات کی طرف مارچ بھی کریں گے. اب جب یہ فیصلہ آیا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو بھی اس حوالے سے نظر ثانی کرنا چاہیے جو ملک کی حالات ہیں اس کو حضرت پیش یہ باتیں پیپل پارٹی پی ٹی آئی کے اندرونی ہیں. مجھے ابھی تک یہ نہیں معلوم کہ یہ فیصلہ پوری پارٹی کا تھا یا وزیر اعلیٰ صاحب کا اعلان تھا، کیونکہ بعد کی جو کچھ خبریں ہم پڑھتے رہے اس سے اندازہ لگ رہا تھا کہ کچھ حلقے شاید اس فیصلے میں شامل نہیں تھے. لیکن پھر بھی ان کو پارٹی کا اندر کا معاملہ ہے، اس سے ہمارا کوئی زیادہ سروکار نہیں ہے. اور ابھی بھی انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ احتجاج برقرار رکھتے ہیں یا اب اس کو ملتوی کرتے ہیں. مولانا صاحب، صوبوں کے حوالے سے بڑی بحث چل رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ضرورت ہے اور واقعی یہ نظام جو ہے وہ ناکام ہوا ہے جس کے لیے یہ نئے صوبے یا انتظامی یونٹس ہونے چاہیے؟ وزیر داخلہ کا اسٹیٹمنٹ بھی اس پہ آ چکا ہے. ایک بات میں پہلے آپ صحافیوں سے کرنا چاہوں گا جی، ذرا مہربانی کریں آپ میڈیا کی دنیا میں حمایت اور مخالفت اس کی لکیر نہ کھینچیں. یہ ڈیبیٹیبل ایک ایشو ہے اور اس پر مختلف پہلوؤں سے بات ہو سکتی ہے. اصولی طور پر ایک مسئلے کی پوزیشن اور ہوتی ہے، عملی طور پر آپ جب آتے ہیں تو پھر اس کی صورت اور ہوتی ہے. اصولی طور پر آپ کو حق ہے آپ اپنا گھر بنائیں، لیکن کیا آپ کے پاس وسائل ہیں کہ آپ بنا سکیں؟ وسائل نہیں ہیں، جیب خالی ہے اور آپ جا کر وہاں اینٹیں رکھنا شروع کر دیں تو لوگ کہیں گے کہ یہ کیا کر رہا ہے. تو وہ خام خواہ ضائع ہونے والی بات ہو جاتی ہے. تو میری اپنی ذاتی رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ اصولی طور پر تو ہم یونٹوں کے خلاف نہیں ہیں. ہم نے اس سے پہلے بہاولپور صوبے کی بھی حمایت کی تھی، ہم نے اس سے پہلے سرائیکی صوبے کی بھی حمایت کی تھی، ہم نے اس سے پہلے ہزارہ صوبے کی بھی حمایت کی تھی، ہم نے خود فاٹا کو صوبہ بنانے کا مطالبہ کیا تھا. تاہم سندھ ذرا اس سے مختلف تھا کہ سندھ کے عوام جو ہے وہ صوبے کی تقسیم کے لیے آمادہ نہیں ہیں. اس وقت بھی نہیں تھے اور اب بھی نہیں ہیں. لیکن جو میری معلومات ہیں، جب اس وقت صوبہ صوبہ ہو رہا تھا تو اسٹیبلشمنٹ بھی اس کی مخالف تھی. چنانچہ ان عناصر کی حوصلہ شکنی کی گئی کہ جو صوبہ صوبہ کر رہے تھے، اور حکومتوں میں، اسمبلیوں میں وہ لوگ نہیں آ سکے اور کمزور پوزیشن میں آئے اور بالآخر ان کو وہ ایشوز چھوڑنے پڑ گئے. جی آج پھر کون سی ایسی وحی آ گئی ہے ان کے اوپر کہ ان کو پتہ نہیں کتنے، اور کوئی نقشہ بھی نہیں ہے جی. کبھی آپ 16 یونٹوں میں تقسیم کر رہے ہیں، کبھی آپ 32 یونٹوں میں تقسیم کر رہے ہیں، کبھی ہر ڈویژن کو صوبے کا درجہ دے رہے ہیں. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ نقشہ کیا ہے. تو ایک بات کہہ دینا اور پھر لوگوں کو چھوڑ دینا کہ اس پہ ڈیبیٹ کرتے رہیں، میرے خیال میں ملک کے اصل مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ ایشو پھینکا گیا ہے. اس میں کوئی نہ سنجیدگی ہے، نہ اس کے لیے اس وقت ماحول موجود ہے، اور نہ ہی اس کے لیے کوئی تیاری موجود ہے. تو جب ماحول بھی نہیں ہے اس وقت اور تیاری بھی نہیں ہے اور خام خواہ ایک غیر سنجیدہ گفتگو، اس کا پاکستان متحمل نہیں ہے حضرت جی. ہمارے حکمران تو حضرت اس وقت باہر دنیا کے ریڈ کارپٹس کو انجوائے کر رہے ہیں
اور ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان کی سرزمین جو خون سے سرخ ہے اس کو بھی تو ہم نے سنبھالنا ہے. تو جہاں خون بہہ رہا ہو، جہاں ملک کی زمین جو ہے وہ خون سے سرخ ہو، اور آپ باہر دنیا میں جا کر وہاں پر آپ ریڈ سرخ قالین جو ہے اس کو اس سے لطف اندوز ہو رہے ہوں، تو ذرا گھر کو تو ٹھیک کریں. ہم نہیں کہتے کہ آپ باہر کی دنیا سے اچھے تعلقات نہ رکھیں. ہم نے تو امریکہ ایران کے درمیان ثالثی ہم نے سپورٹ کیا جی. ہم نے سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان دفاعی معاہدہ اس کو سپورٹ کیا ہے. ترکی کی شمولیت کو ہم نے سپورٹ کیا ہے. مصر اس میں آتا ہے، ایران اس میں آتا ہے، ہم خیر مقدم کریں گے. ایک اسلامی بلاک کا قیام یہ خود جمعیت علماء اسلام کے منشور کا حصہ ہے. تو جو چیزیں دنیا میں ہمارے اپنے فکر اور ہمارے نظریے کے مطابق آگے بڑھیں گی ہم سپورٹ کریں گے.